مولانا روم نے ایک بات لکھی, مجھے وہ ذہن میں آ گئی, ہے تو قرآن کی تفسیر, مگر یہ بات کرتا چلوں کہ قرآن کی تفسیر میں غلط باتیں تو بنا نہیں کر سکتے, لیکن اچھی بات تبلیغ کے لیے تو کر سکتا ہے. مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے, آپ نے فرمایا ایک شکاری تھا, شکاری روزانہ جاتا تھا شکار کرنے کے لیے, روزانہ جنگل میں. ایک وقت آیا کہ طوطے نہ تنگ ہو گئے اس کے شکار سے. روزانہ آتا ہے شکار کر کے لے جاتا ہے, یار کئی دوست ہمارے پکڑ کر لے جاتا ہے, کنہیں کو بیچ دیتا ہے, کوئی کسی قید میں چلے جاتے ہیں, بچھڑ گئے ہم سے یار. طوطوں نے مشورہ کیا کہ جب یہ جنگل میں آئے نا, اب اس کے قریب کوئی نہ جائے, دور جا کر بیٹھ جانا. یہ اس درخت کے پاس ہے تو آپ اس سے اٹھے وہاں جا کر بیٹھ جائیں. مشورہ ہو گیا ان کا. ایک دن جب یہ گیا نا شکاری شکار کرنے کے لیے جنگل میں, طوطے اڑ کر سارے دوسرے درخت پر چلے گئے. یہ سارا دن رہا, کوئی طوطا اس کے ہاتھ نہ لگا, خالی مڑ کے واپس آیا. دوسرے دن گیا, مڑ کے خالی واپس آ گیا. تیسرے دن گیا, خالی مڑ کے واپس آ گیا. اب شکاری نے سوچا بھئی یار کوئی طریقہ کار تو ایسا اپنانا چاہیے, کوئی تو طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ آخر یہ میرے قریب آئے, یہ تو مجھ سے نفرت کر گئے ہیں. شکاری نے کیا کیا, جب چوتھا دن آیا نا, اس نے بڑامتی داڑھی منگوائی, تسبیحاں منگوائی, سبز چولا لٹکا دیا, داڑھی رکھا لی, جناب جی سر پہ امامہ باندھ دیا, لوٹا اٹھایا, لوٹے کے اندر ہی اس نے وہ کوڑکی بنانے والا جو رسہ ہوتا ہے وہ ڈال دیا. مسلح اٹھایا اور مسلح کے اندر نہ کوڑکی چھپا لی. صبح صبح اندھیرے میں چلا گیا تاکہ طوطوں کے اٹھنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں. وہاں پر گیا, اس نے دور جناب جی کوڑکی لگائی. کوڑکی کے نیچے نا اس طرح لکڑ کھڑی کی جاتی ہے, لکڑ کھڑی کر کے لکڑ کے ساتھ دھاگا باندھا, دور دراز مسلح بچھا کر مسلح کے اوپر بیٹھ گیا, اور جناب جی پاؤں کا جو انگوٹھا, انگوٹھے کے ساتھ دھاگے کو اس طرح لپیٹ لیا. جیسے انگوٹھے کو اس طرح ہلائے گا, کوڑکی نیچے گر پڑے گی, پھنس جائیں گے. اس نے کوڑکی کے نیچے دانے بھی بکھیر دیے, جو بھی خوراک تھی بکھیر دی. اب بیٹھ گیا, تسبیح ہاتھ میں آئے, اللہ اللہ کر رہا ہے, داڑھی رکھائی ہوئے, سبز چولا پہنا ہوا ہے, بادشاہ, اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں. طوطے صبح صبح جاگے تو دیکھا, یار کمال ہے, کوئی اللہ والا آیا ہوا ہے ہمارے علاقے میں. بزرگو, کوئی اللہ والا آیا ہوا ہے ہمارے علاقے میں. طوطے نا اٹھ کر دور درخت پہ چلے گئے. کوئی کہتا تھا کہ جناب علی نہیں یار یہ کوئی اللہ کا ولی لگتا ہے چلا کرنے کے لیے, دیکھو نا مسلح کے اوپر بیٹھا ہے, اس کی تسبیحات میں دیکھیں کمال تسبیح گھوم رہی ہے, ادھر ادھر تو توجہ نہیں کرتا, صرف تسبیح پڑھ رہا ہے. جو ان میں سیانے تھے نا, سمجھدار تھے طوطے, وہ کہتے تھے پاگلو تجھے سمجھ نہیں, یہ وہی شکاری ہے. جو نہ سمجھتے وہ کہتے نا کمال کر دیں تو یہ ہے شکاری, بزرگ آدمی ہے, رب دا ولی ہے, تسبیح پڑھدا بیٹھے, تینوں نظر نہیں آتا مسلح تے بیٹھا ہے, او دا امامہ تے ویکھ, او دی داڑھی تے ویکھ, او کردا ہر جم اللہ اللہ بیٹھا ہے, ایویں الزام لینا تو. گلاں باتاں ہوئیاں نا تے ایک وچوں اس آکھے یار گل اتھے ہی کرو, کوئی ٹینشن نہیں, او خوراک پہ یہ خوراک کھانے, یہ کوئی رب دا ولی ہے بھائی, یہ شکاری نہیں, یہ رب دا ولی ہے. مت چڑھ گئے سارے, چلے گئے. جدو گئے نا تو دانا چگدے چگدے کوڑکی دے تھلے آئے نا تو ترچھی نظر نال تا ویکھ رہیا سی بھی شکار پھسنا کیویں. جیویں کوڑکی دے تھلے آئے کھچے سو دھاگا, کوڑکی ہی تھلے, کچھ تو اڑ کے چلے گئے تو کچھ کوڑکی دے اندر پھس گئے. ہوں اٹھیا جناب, انہیں داڑھی اتاری, تسبیح رکھی مسلح تے, جناب علی سب کچھ اتار کے گیا تے کوڑکی جو کڈھیا لگا نا طوطے نو, کوڑکی جو طوطے نو کڈھن لگا. طوطے نے اس وقت گل لکھی, بزرگاں نے تے فارسی چ لکھی, میں او دا ترجمہ پنجابی پیا کرنا. جدو کڈھن لگا نا تے طوطا کہن لگا جی شکار ہی کرنا سی تے پہن چودہ کم از کم شکل تو شکاری والی کر کے آندا, ایک ہی تو تماشا بنایا ہی. داڑھی رکھا کے ہیں تو انہوں تیرے ہاتھ بھی تسبیح ہے تو اللہ اللہ کردہ پھر دیں, دھوکھے باز آ,
انہیں آکھیا جی میں اگر ہاتھی تسبیح تے اللہ اللہ نہ کردا تے مصلی تے نہ بیٹھدا تو کی میں پھسنا سی؟ میں تو 4 دن ہی میں پہلے گزار کے گیا تیرے جنگل دے اندر۔ اس دور کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں محض جناب جی بس ہاتھوں میں تسبیح، ہم جناب جی صرف نماز روزہ کلمہ کی بات کرنے والے، بس کوئی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، جو کسی کو کچھ نہیں کہتے ان کے لیے بھی جناب جی باہر کے ویزے بھی فری ہے، جہاں مرضی چاہے تبلیغ، وہ امریکہ میں بھی تبلیغ کر سکتے ہیں، کیوں؟ کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، وہ امریکہ میں بھی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور جو برائی سے روکتے ہیں وہ پاکستان میں اپنے گھر بھی نہیں بول سکتے۔ جی جو حق بولنے والے ہیں وہ پاکستان میں اپنے گھر بھی نہیں بول سکتے، ان پر پابندی ہے، سپیکر بند ہے۔ کس کا قانون ہے؟ دین بازار میں نہیں جا سکتا، کس کا قانون ہے؟ مسجد سے باہر دین نہیں جا سکتا، کیوں؟ یہاں اپنے گھر میں مسجد سے باہر دین نہیں جا سکتا، اور وہ تبلیغ کرنے کے لیے امریکہ گئے ہوئے ہیں، کیوں؟ ہم صرف اور صرف اللہ اللہ اور کلمہ سکھاتے ہیں جناب، ہم تو نماز، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ اگر ہوتے نا سلطان صلاح الدین ایوبی، حقیقت گال ہے جس کوڑے مار مار کے انہوں سیدھا نہ کر دینا، جیڑے ڈرامے باز بیٹھے نے، کوئی کتھے بیٹھے کہ میں انہوں نے نام نہیں لیندہ، معلوم نے سانو بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں تقریرہ کر کے قوم نو تباہ و برباد کر رہے ہیں، بہت ہی میٹھیاں تقریرہ نے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے جناب عالی۔ سمجھتے گئے ہو گئے؟ بات یہ ہے، ہائے ہائے ہائے، اگر وہ ہوتے نا آج اللہ والے تو بسم اللہ کی برکتیں پڑھ رہے تھے،